محترم سامعین اور معزز ناظرین اکرام، رؤیت ہلال کے بارے میں، چاند دیکھنے کے بارے کے اندر کئی ایک علماء کرام کے بیچ کے اندر کنٹروورسی پائی جاتی ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹیاں بھی ہے، چاند دیکھنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہے، لیکن کئی ایک علماء کرام کے بیچ کے اندر یہ مسئلہ مختلف ہی بنا ہوا ہے، اختلافی نوعیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو دوستو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ حدیث کے سامنے تو کس کی نہیں چلتی ہے، چاہے کتنا بڑا محدث ہو اور چاہے کتنا بڑا اپنے وقت کا امام ہو، چاہے مفتیان کرام ہو، حدیث کو تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ تو جیسا کہ ہمارے کچھ علماء حضرات کہتے ہیں کہ سعودیہ میں اگر چاند دکھ گیا تو ہمارے لیے یوں سمجھو کہ وہ ایک نمونہ ہے، ہم اس چاند کو فالو کریں گے یا اس پہ عمل کریں گے، یا کچھ کہتے ہیں اہل تشیع کہ اگر ایران کے اندر چاند دکھ گیا تو سمجھو ہمارے لیے قابل اعتبار ہے۔ تو جو سعودیہ کی ریالوں کے اوپر پڑنے والے ہیں وہ سعودیہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو ایران کی ریالوں کے اوپر پڑنے والے ہیں وہ ایران کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اس کو سننے کے بعد پھر سارے جو کنفیوز ہیں، جو اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جانا چاہیے۔ اور یہ ہمارے سلف کا بھی فارم ہے، کہتے ہیں سلف کا فارم بتاؤ، تو ہمارے سلف کا بھی یہی فارم ہے۔ تو دوستو، حضرت معاویہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے دور کے اندر ایک تابعی جس کا نام قریب ہے، وہ ملک شام جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے۔ وہاں پر وہ جمعرات اور جمعے کی بیچ کی جو رات ہے، یعنی جمعرات، اس دن وہ چاند دیکھ لیتے ہیں ماہ مبارک کا، اور وہ جمعے کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب وہ تابعین واپس آئے مدینہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کب رکھا، آپ نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جمعرات کو چاند دیکھا اور جمعے کا روزہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا، اور ہم نے تو ہفتے کے روز سے ہی روزہ اسٹارٹ کیا، اور ہم انشاءاللہ 30 روزے پورا کریں گے۔ یعنی ہمارے لیے ملک شام کا چاند اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند کو دیکھ کر عید کریں، دوسرے ملک کا چاند تمہارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مرفوع ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دوسری جگہ کا چاند تمہارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ کا چاند ہمارے لیے قابل اعتبار ہے دوستو، تو وہ کیسے ہوگا؟ سعودی اور ملک شام کے اندر تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں سعودیہ میں چاند نظر آ گیا تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہو کہ اگر ملک شام میں یا افریقی ممالک میں اگر چاند نظر آ جاتا تو ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ زمین کا سرکمٹانسس جو ہے یہ جتنا لمبا ہوتا ہے تو چاند بھی مختلف جگہ پہ مختلف اوقات میں نظر آتا ہے۔ سعودیہ سے پہلے تو ملک شام میں نظر آ جاتا ہے، افریقی ممالک میں نظر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر جب تک ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو دوسری جگہ کا چاند ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہندوستان میں ہمارے یہاں بھی ماحول پایا جاتا ہے کہ اگر کسی دیگر اسٹیٹ میں، دوسرے راجیہ میں، دوسرے صوبے میں اگر کوئی چاند نظر آ جاتا ہے اور اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو دوسرا راجیہ اس کو فالو کر لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے اور روزے اسٹارٹ کر لیتا ہے۔ تو دوستو، حدیث تو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر 2528 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور اسی حدیث کو ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، اس طریقے سے امام طحاوی نے بھی اس کے اوپر پورا باب باندھا ہے، اور امام عبد البر انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے، اس طریقے سے امام نووی نے بھی اس حدیث کو لیا ہے۔
اور امام جو عبد البر ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ جیسے اندلس کا جو اسپین کا جو اگر کوئی چاند دکھتا ہے تو ہمارے خراسان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک بحث اور ایک باب باندھا ہے۔ تو یہ سلف کا فارم تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، 5 بڑے بڑے ائمہ اکرام محدثین جن کا میں نے آپ کو یہ بتایا، تو ان کا بھی فارم یہی ہے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ دوسری جگہ کا چاند ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سلف کا فارم بتایا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، چاند جو اپنے علاقے میں دکھے گا تبھی جا کے قابل اعتبار ہوگا۔ ہاں، اگر گرد آلودہ موسم ہے یا بارش کا موسم ہے یا چاند کو دیکھنے میں ہم سક્ષم نہیں ہیں، متحمل نہیں ہیں، تو ہو سکے بھائی ہم دوسرے کے فتوے کو تسلیم کر لیں۔ پھر دیکھو یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہی ہے، اختلاف کی نوعیت اختیار کی ہوئی ہے، اور میں زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دی، ائمہ اکرام کا فارم بتا دیا۔ اب اگر آپ ضد کرتے ہو تو ضد کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، حدیث کے آگے تو کسی کی چلے گی نہیں۔ تو یہ بات ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر ہی عید منائیں۔ اور حالانکہ اس وقت جو امیر المومنین تھے، یا یوں کہو کہ اسلامی امارات جو تھی وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے ٹھکرا دیا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علاقے کا چاند ہی معتبر ہوگا۔ تو دوستو، حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، اور اس کے آگے تو ہم کیا وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہٹ درمی تو کوئی بھی کر لو، ضد کوئی بھی کر لو، ہمارے اکابرین ایسا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، ہمارے وہ بڑا بیا تو کیا بایا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو تو چھایا نہیں، پھل لگتا اتی دور۔ دوستو، حدیث کے آگے کسی اکابر کی نہیں چلے گی، کسی بگ پرسنالٹی کی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا، کسی مدرسے کے محتمین کی نہیں چلے گی، کہ رئیس الجامعہ کی نہیں چلے گی حدیث کے آگے۔ وہ کہتے کیا انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ بھائی پڑھی ہوگی، لیکن ہو سکتا کہ یہ حدیث ان کی نگاہ سے اسکیپ ہو گئی ہو، نہیں نظر سے گزری ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دوستو، اور باقی ہٹ درمی کو تو کیا کہنا، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ضد کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اتنے بڑے اکابرین نے فتویٰ دے دیا تو آپ کون ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا امام اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے بڑا کوئی امام نہیں، اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں، کیونکہ وہ شارع شریعت ہیں۔ شریعت ہمیں کہاں سے ملی؟ شریعت کہاں سے وجود میں آئی اور ہمیں ملی؟ تو اللہ کے نبی کی قول کو ترجیح دی جائے گی یا آپ کے اکابرین کو، آپ کے محتمین حضرات کو، آپ کے بزرگوں کو اہمیت دی جائے گی؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ کے نبی کی مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی وہ ایک شخص ہے جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جس کی ساری باتیں اتھینٹک ہے، باقی ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہو۔ انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی کی تصدیق تو اللہ کے کلام نے کر دی، وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔